ایک اور عجیب ترین رسم جو شادی کے موقع پہ ہمارے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے، وہ بارات کی رسم ہے۔ میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا کہ یہ بارات کیسے شروع ہوئی۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شادی کے حوالے سے ایک ایک چیز کا تذکرہ موجود ہے، سلف صالحین کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے۔ ایک دو تین افراد بیٹی کے ساتھ مل کے اس کو دلہا کے گھر چھوڑ آتے ہیں، معمولی دلہا کے ساتھ ان کے گھر اس کو روانہ کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم نے تو سلف صالحین کے یہ تذکرے بھی پڑھے ہیں کہ بعض نے ایسے سادگی کے ساتھ کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو خود ان کے گھر پیش کر کے آگے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلہا خود ہی اکیلا لے کے آ جائے۔ اس میں تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، ایک فطری چیز ہے۔ چلیں آپ زیادہ سے زیادہ اس کو رکھنا بھی چاہتے ہیں تو اس میں یہی چیز ہے نا کہ بچی ہے، نئے گھر میں جا رہی ہے، اس ماحول سے واقف نہیں ہے، تو اس کی کوئی محبت کرنے والی، سمجھانے والی اور خیرخواہی والی کوئی ایسی صورت نکالی جائے جس سے وہ ایک رسم نہ بنے، تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ دلہا کے ایک دو چار عزیز و اقارب، خاص تعلق والے رشتہ دار، خیرخواہی والے، جن کا آپس میں تعارف ہونا مطلوب ہے، وہ بچی کے گھر جائیں اور باعزت طریقے سے اس کو رخصت کر کے لے آئیں۔ اس حد تک تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ رسم نہیں ہے۔ رسم یہ کیسے بنی؟ رسم ہمارے اس کلچر کے اندر بنی، بر صغیر پاک و ہند کے اندر دو وجہ سے یہ رسم بنی۔ نمبر 1، پرانے دور کے اندر بعض دفعہ دلہن نے جب بہت سارا زیور پہنا ہوتا اور ساز و سامان بھی اس کے ساتھ ہوتا، ہمارے بر صغیر کے کلچر میں تو راستے پرخطر تھے اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا، تو لوگ اپنے ساتھ کوئی اسلحہ والے دو چار لوگ لے کے اور کچھ افراد لے کر جاتے تھے تاکہ راستے میں ڈاکو نہ لوٹیں، پریشانی نہ ہو، اس طرح کا ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو۔ یہاں سے وہ کلچر شروع ہوا اور ہم نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا، کیا سے کیا بنا دیا۔ میں نے ایک لطیفہ پڑھا تھا کہ وہ ایک مہمان کھانا کھانے گیا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ عبدالغفار مدنی حفظہ اللہ نے مجھے سنایا تھا، ان کو کسی علاقے کے لوگوں نے سنایا تھا کہ وہ کہیں درس قرآن کے لیے ایک علاقے میں گئے، تو مہمان کو جب کھانا دیتے نا تو ساتھ اتنا بڑا سارا ڈنڈا رکھا ہوتا تھا۔ تو شیخ صاحب کہتے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کھانے کی تو سمجھ آتی ہے، ڈنڈا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو جب کہتے میں نے تحقیق کی اور تحقیق کرتے کرتے پوچھتے پوچھاتے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ رسم جو ہے ڈنڈا ساتھ رکھنے والی، یہ اصل میں خلال سے شروع ہوئی تھی، کہ ابتدا میں کسی دور کے اندر کوئی مہمان نے مانگ لیا کہ میں نے دانتوں میں خلال کرنا ہے، کوئی بوٹی پھنس گئی ہے، تو اس کو ایک خلال دے دیا، تو وہ خلال آگے چلتے چلتے اگلی نسلوں میں جا کے وہ ڈنڈا بن چکا ہے۔ آپ اپنی لاجک، منطق، عقل، یہ تو ثانوی بات ہے، اپنے دین، اپنے نبی سے پوچھیں کہ رخصتی کا معزز طریقہ کیا ہے۔ وہ میں نے مختصر حدیث تو آپ کو سنا دی ہے، اور اس میں کتنا سادہ اور فطری طریقہ ہے، اور کیسی ایک نیچرل سی چیز ہے، اس کو اسی حد تک رہنے دیجئے۔ جب آپ
ایک فطری ماحول میں دو چار افراد باعزت طریقے سے کسی کی بیٹی کو لے کے آئیں گے تو اس میں تو وقار ہے، اطمینان ہے، عزت ہے، احترام ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ گناہ اس چیز کے اندر ہے کہ آپ دوستوں کے دوستوں کو بھی اکٹھا کر لیں، گناہ اس چیز کے اندر ہے خاندان کی ساری عورتوں کو جمع کر لیں، گناہ اس چیز کے اندر ہے کہ آپ 200 افراد کا لشکر اکٹھا کر لیں، گناہ اس چیز کے اندر ہے کہ آپ 300-400 کی فوج اکٹھی کر لیں، گناہ اس چیز کے اندر ہے کہ پھر آپ اگلے لوگوں کو حتیٰ کہ اتنے بھی شرمی بھی اتر آئیں، بتائیں تو یہ کہ ہم 100 لوگ آئیں گے اور چڑھائی کر دیں 200 کو لے کے۔ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو پال کے جوان کیا ہے، اس سے بڑی پھر بے شرمی کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی وہ تانے، وہ باتیں، وہ عجیب قسم کی حرکتیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان کو نام کیا دیں، گھٹیا حرکتیں، شیطانی حرکتیں اور ایسی نیچ حرکتیں بعض جگہوں پہ پائی جاتی ہیں کہ وہ بچی بیچاری ساری زندگی تانے سنتی رہتی ہے کہ جب ہم برات آئے تھے تو تمہارے ابو نے کھانا ایسے کھلایا تھا، بٹھایا ایسے تھا، کھانا ایسے کھلایا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ بہت ساری قباحتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے سامنے حضرت حافظ صلاح الدین یوسف مفسر قرآن رحمہ اللہ، ان کا ایک کتابچہ ہے اور وہ بارات کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے جو گناہ دکھاتے ہیں اور جو مفاسد شو کرتے ہیں ان کو ذرا آپ گنتے چلے جائیے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ خواہ مخواہ ایک اجتماع اکٹھا کیا جاتا ہے، اس بڑے اجتماع کی وجہ سے لمبے چوڑے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، پھر ان سب کو لے جانے کے لیے بسوں کا اور گاڑیوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، ان کو دعوت دینے کے لیے علیحدہ سے بارات کے انویٹیشن کارڈز بنائے جاتے ہیں اور وہ بھی بڑے بڑے مہنگے مہنگے کارڈ بنائے جاتے ہیں، اور بعض جگہوں کے اوپر تو رشتہ دار ہفتہ پہلے ہی گھر میں آ کر بسیرا کر لیتے ہیں، بقیہ خاندان کے لوگ بھی ایک لاؤ لشکر کی صورت میں اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور جب اتنا سارا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس ہجوم کا مقصد ہی چونکہ بھنگڑے ڈالنا، لڈیاں ڈالنا، آتش بازی کرنا، ناچنا اور ایسے جیسے کوئی علاقہ فتح کرنے جا رہے ہوں، ان کی نفسیات اور ان کی سوچ چونکہ یہ ہوتی ہے تو یہ پورے راستے کے اندر بھی عجیب و غریب قسم کی شیطانی حرکتیں کرتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ تو لڑکی والوں کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ لے کے آئیں، آپ 100 نہیں 150 لے کے آئیں، 150 نہیں آپ 200 لے کے آئیں، آپ 300 لے کے آئیں، اور راستے میں ایسی ایسی شریعت کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ حضرت آپ سب لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ان کے اوپر صادق آتی ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ میری ساری امت کے گناہ معاف کر دے گا، لیکن وہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ کرتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور زیادہ تر پھر آگے جو گناہ ہیں اس ہجوم کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، بینڈ باجوں کا اہتمام ہوتا ہے، شیطانی دھنیں ہوتی ہیں، نوٹوں کی برسات ہوتی ہے، باقاعدہ ویلے ہوتی ہیں، اس کا اعلان ہوتا ہے، اس کی نمائش ہوتی ہے، آتش بازی ہوتی ہے، گولے پھینکے جاتے ہیں، ہزاروں روپے کو آگ لگا دی جاتی ہے، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، آرام کرنے والے لوگوں کے آرام کو برباد کیا جاتا ہے، بوڑھوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ہمسایوں کا خیال نہیں کیا جاتا، اور اس معاملے کے اندر ایک عجیب رسم لوگوں نے ساتھ یہ بھی ڈالی ہوتی ہے کہ اس بارات کا استقبال کرنے کے لیے اب تو نوجوان بچیاں بے پردہ ہو کر راستے میں کھڑی ہوتی ہیں، اور بعض خاندانوں میں 20-20 سال کی بچیاں، 15-15 سال کی نوجوان بچیاں، 18 سال کی نوجوان بچیاں اور بڑی عمر کی عورتیں بھی
اس دلہا کو اور سب براتیوں کو ویلکم کرنے کے لیے بے پردہ اسی کیفیت میں پوری بارات کو ویلکم کر رہی ہوتی ہے، اور اس پر مستضاد ایک ایک سین اور ایک ایک منظر اور فحاشی اور بے حیائی کے اس پورے سین کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے پیسوں سے اور اپنے خرچے سے ایک مووی میکر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میری ایک ایک بیٹی، میری ایک ایک بہو، میری ایک ایک بہن، میری ایک ایک عزت کو خوب دیکھو، تاکو، فلماؤ، سین بناؤ، محفوظ کرو، اور پھر جب وہ محفوظ ہو گئی، ویڈیو کے اندر چلی گئی، تو ہماری ان بیٹیوں کی تصویریں، بچیوں کی تصویریں کہاں کہاں جاتی ہیں، وہ پھر ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا اور ہمارے علم میں نہیں ہوتا ہے۔ حضرت احساب رحمہ اللہ معاشرے کے بڑے ہمدرد تھے اور انہوں نے بڑے قریب سے معاشرے کو دیکھا تھا۔ لکھتے ہیں کہ پھر خواتین کا ایک ریلا جو اس میں شریک ہوتا ہے، وہ خواتین سب بے پردہ، بھڑکیلے لباس، حتیٰ کہ عریاں اور نیم عریاں، برہنہ یا نیم برہنہ، بےہودہ قسم کا میک اپ اور بناؤ سنگار کر کے ایسے لگتا ہے کہ شادی میں شرکت کے لیے نہیں، یہ کسی بے حیائی کے مقابلے میں شرکت کے لیے جا رہی ہیں۔ اور پھر اگر وہ مخلوط اجتماع ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر تو پردے اور حیا کے جنازے اور نکل جاتے ہیں، اور پھر ان براتیوں کے اوپر مراسیوں کا ایک غول آ جاتا ہے جو مذاق کرنے کے لیے، الٹی سیدھی باتیں کر کے ہنسانے کے لیے، اور وہ ایسے منگتے اور فقیر ہیں جو خام خواہ کے زبردستی لوگوں کی جیبوں سے پیسے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں بھی ایک نمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ویلیں وصول کی جاتی ہیں۔ بعض جگہوں پہ باقاعدہ ہجڑے اور مخنث بلا کے ان کو نچانے کا پروگرام بھی ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پہ نوٹ برسانے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ پھر کھانے کے اوپر لوگ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسا کہ یہ کئی عرصے کے بھوکے ہیں اور آج پہلی دفعہ ان کو کھانا نصیب ہو رہا ہے، اور پھر اس میں ہر شخص اپنی پلیٹ ضرورت سے زیادہ بھرتا ہے، اور جتنا کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے اتنی ہی مقدار یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ ضائع اور برباد بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ سارے مظاہرے اللہ کے پیغمبر کی اس امت میں ہو رہے ہیں جس امت کا پیغمبر کہتا ہے کہ میں تو آیا ہی اپنی امت کو اعلیٰ اخلاق سکھانے کے لیے ہوں۔ حل کیا ہے؟ برات کو ختم کریں، ایک ہی حل ہے، یہ لاؤ لشکر ختم کر دیں، یہ لاؤ لشکر ختم کر دیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ ایک نیچرل جو چیز ہے کہ چند ایک لوگ رشتہ دار عزیز جن کی ضرورت ہے، تعارف کی نیت سے، محبت بڑھانے کی نیت سے، ملاقات کی نیت سے، باعزت طریقے سے بچی کو لینے کے لیے جا رہے ہیں، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض برات کے لشکر پہ ہے، برات کی فوج پر ہے۔ اور پھر یہاں آپ ہی کے ضمیر سے میں پوچھتا ہوں کہ برات تو دلہا لے کے جا رہا ہے، میں اپنے ان بیٹوں سے خصوصاً جن کے بھی شادیاں ہونی ہیں، اللہ ان کو توفیق دے، ان سے پوچھتا ہوں، دلہا تو آپ ہیں، دوست آپ کے ہیں، احباب آپ کے ہیں، رشتہ دار آپ کے ہیں، عزیز و اقارب آپ کے ہیں، بلائے آپ نے ہیں، تو کھانا بھی تو ان کو آپ نے کھلانا ہے۔ آپ اپنے ان 200 دوستوں کو، 300 دوستوں کو، 500 دوستوں کو، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ تو اتنی بے شرمی اور بے حیائی ہے، واضح طور پہ کہتے ہیں بھئی ولیمے میں آپ نے نہیں آنا، برات میں آ جانا، ولیمے میں نہیں آنا، برات میں آ جانا۔ ایسے باقاعدہ طور پہ واقعات ہم نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کی ذمہ داری تھی اس سے جان چھڑا لی اور اپنی ساری ذمہ داری اور اپنا سارا بوجھ اس بچی کے باپ کے اوپر ڈال دیا، جس کے لیے شاید زندگی کا آج کا دن ایک حوالے سے خوش آئند ہے
کہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اور ایک حوالے سے زندگی کا مشکل ترین دن ہے، اور اس کے دل میں جو وسوسے ہیں اور بیٹی کی جدائی کا جو غم ہے، وہ ایک باپ ہی جانتا ہے کہ اس دن اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اور اس کے اوپر یہ سارا ناجائز بوجھ، یہ ایک مسلمان کا زبردستی مال کھانے کے مترادف ہے، ناجائز طریقے سے۔ آپ کے دوست ہیں، آپ ان کو ضرور بلائیں، اہتمام سے بلائیں، لیکن اپنے ولیمے میں آپ سب کو بلائیں، 200 300 بلائیں، لیکن اپنے ولیمے میں اپنے دوستوں کو کھانا کھلانا کسی کے گھر سے، اور وہ بھی 200-400 افراد کو، یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کا اخلاق ہے؟ ہمارے دین میں اس کی 1% بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ ہم نے پرانے دور کے ایسے طریقے سے لیے ہے، بلائنڈ طریقے سے، کہ سوچا نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ حفصہ پھر مزید لکھتے ہیں، خصوصاً چلے ابھی تو مردوں کی بات تھی نا، پھر عورتوں کی بارات کے اندر اتنی کثیر تعداد میں شرکت، پھر ان کا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے لباس پہننا اور سادگی کا تصور ختم، اور پھر وہ اپنے مردوں کو مجبور کرتی ہیں کہ کم از کم اس شادی کے لیے میرے 2 سوٹ تو ہونے چاہیے، بارات میں کوئی اور پہنوں گی اور ولیمے والے دن کوئی اور پہنوں گی، اور پھر وہ 2 سوٹوں کا انتظام، محدود آمدنی میں جب اس کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے لوگ کرپشن بھی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس شادی کو بجائے اس کے کہ خوشی کا ذریعہ ہو، بہت سارے گھروں میں وہ ایسا بوجھ بن جاتا ہے کہ صرف شادی کرنے والے ہی نہیں، ان کے رشتہ دار بھی 3 مہینے پہلے سوچتے ہیں کہ فلاں شادی آ رہی ہے اور اس میں کیا کرنا ہے۔ تو ایک فطری خوشی تھی، اس کو ہم نے ایک زنجیر بنا دیا، اس کو ایک بوجھ بنا کے رکھ دیا۔ سادہ سا حل ہے کہ آپ کو جب بھی بارات میں دعوت دی جائے نا، تو آپ کہیں کہ میں بارات میں نہیں آؤں گا، ولیمے میں آؤں گا۔ 2 ٹوک کہتے ہیں کہ میں بارات میں نہیں آؤں گا۔ ہمارے علماء نے کہا ہے، اہل علم نے کہا ہے کہ بھئی مہمان تو میں آپ کا ہوں، میں کسی کے گھر سے کیوں کھانا کھاؤں؟ یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کی بارات میں نہیں آؤں گا، ولیمے میں میں شرکت کر لوں گا۔